اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے اس یوٹیوب چینل پر۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے را کے احکام۔ آج کی کلاس میں ہم را کے احکام کے متعلق پڑھیں گے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو تجوید سے متعلق روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ را قاعدہ اور قرآن پاک میں دو طرح سے پڑھی جاتی ہے، موٹی اور باریک۔ موٹے پڑھنے کو مفخمہ جبکہ باریک پڑھنے کو مرققہ کہتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم را مفخمہ کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی جانیں گے کہ را کن کن حالتوں میں موٹی پڑھی جاتی ہے۔ را قاعدہ اور قرآن پاک میں 5 حالتوں میں موٹی پڑھی جاتی ہے، یعنی را کی تفخیم کے 5 احکام ہیں۔ را کی تفخیم کا پہلا حکم ہے، را اگر مفتوح ہو یا مضموم ہو تو را موٹی پڑھی جاتی ہے، یعنی را پر اگر زبر ہو یا پیش ہو تو را موٹی پڑھی جاتی ہے، جیسے رفع۔ رفع آپ نے دیکھا را پر زبر ہے تو ہم نے را کو موٹا ادا کیا، جیسے رفع۔ دوسری مثال ربما۔ ربما آپ نے دیکھا را پر پیش ہے تو ہم نے را کو موٹا ادا کیا، جیسے ربما۔ را کی تفخیم کا دوسرا حکم ہے، را ساکنہ سے قبل حرف مفتوح ہو یا مضموم ہو تو را موٹی پڑھی جاتی ہے، یعنی را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو تو را موٹی پڑھی جاتی ہے، جیسے ارسل۔ ارسل اس مثال میں آپ نے دیکھا کہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو ہم نے را کو موٹا ادا کیا، جیسے ارسل۔ ارسل۔ دوسری مثال قرآن۔ قرآن آپ نے دیکھا را ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہے تو ہم نے را کو موٹا ادا کیا، جیسے قرآن۔ قرآن۔ را کی تفخیم کا تیسرا حکم، را ساکنہ ما قبل حرف ساکن ما قبل حرف مفتوح یا مضموم ہو تو را موٹی پڑھی جاتی ہے، یعنی را ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو تو را موٹی پڑھی جاتی ہے۔ ایسا صرف اور صرف حالت وقف میں ہوتا ہے، یعنی را کی تفخیم کا تیسرا حکم جو ہے وہ حالت وقف کے ساتھ خاص ہے۔ مثالیں دیکھ لیں، جیسے قدر۔ قدر اس مثال میں آپ نے دیکھا کہ را ساکن ہے، ما قبل حرف بھی ساکن ہے اور اس سے ما قبل حرف پر زبر ہے، یعنی قوف پر زبر ہے تو ہم را کو موٹا ادا کریں گے، جیسے قدر۔ قدر۔ دوسری مثال والطور۔ والطور اس مثال میں آپ دیکھیں کہ را ساکن ہے حالت وقف کی وجہ سے، را ساکنہ سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہے تو ہم را کو موٹا ادا کریں گے، جیسے والطور۔ را کی تفخیم کا چوتھا حکم ہے، را ساکنہ سے قبل حمزۃ الوصل ہو یا کسرہ عارضی ہو تو را موٹی پڑھی جاتی ہے۔ کسرہ عارضی سے مراد یعنی عارضی کسرہ، اور حمزۃ الوصل سے مراد یعنی وہ حمزہ جو اگر کلمے کے شروع میں آئے تو پڑھا جاتا ہے اور اگر کلمے کے درمیان میں آ جائے تو نہیں پڑھا جاتا بلکہ گرا دیا جاتا ہے۔ حمزۃ الوصل کے متعلق انشاءاللہ مفصل گفتگو کریں گے، یہاں مختصراً اتنا سمجھ لیں کہ حمزۃ الوصل وہ حمزہ ہوتا ہے جو کلمے کے شروع میں آئے تو پڑھا جاتا ہے اور اگر 2 کلموں کے درمیان میں آ جائے تو گر جاتا ہے۔ اب سمجھیے را کی تفخیم کا چوتھا حکم۔ را کی تفخیم کا چوتھا حکم یہ ہے کہ را ساکنہ سے قبل حمزۃ الوصل ہو یا کسرہ عارضی ہو تو را موٹی پڑھی جاتی ہے، یعنی را ساکنہ سے پہلے یا حمزۃ الوصل ہو یا کسرہ عارضی ہو تو ہم را کو موٹا پڑھیں گے، جیسے ارجع۔ اس مثال میں
را ساکنہ سے پہلے حمزہ کے نیچے جو کسرہ ہے یہ کسرہ عارضی ہے، لہذا اس را کو ہم موٹا ادا کریں گے، جیسے ارجع ارجع۔ دوسری مثال امر تابو امر تابو۔ اصل میں یہ دو کلمے ہیں، ام اور ارتابو۔ یہاں را ساکن سے پہلے جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، جو دو کلموں کی وجہ سے، دو کلموں کے درمیان آنے کی وجہ سے گر گیا ہے، جیسے امر تابو، لہٰذا اس را کو بھی ہم موٹا ادا کریں گے۔ را کی تفخیم کا پانچواں حکم۔ را کی تفخیم کا پانچواں حکم یہ ہے کہ را ساکنہ سے قبل کسرہ اصلی ہو، یعنی اصلی کسرہ ہو، اس حرف کی عارضی کسرہ نہ ہو بلکہ اصلی کسرہ ہو۔ را ساکنہ سے قبل کسرہ اصلی ہو اور را ساکنہ کے بعد اسی کلمے میں حروف استعلاء میں سے یعنی موٹے حروفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو را ساکنہ موٹی پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال دیکھ لیں، وَإِرْصَادًا وَإِرْصَادًا۔ اس مثال میں را سے پہلے جو حمزہ کے نیچے زیر ہے یہ اصلی کسرہ ہے، یعنی اصلی زیر ہے، اور را ساکنہ کے بعد حروف استعلاء یعنی موٹے حروفوں میں سے صاد موجود ہے، تو ہم را کو موٹا ادا کریں گے، جیسے وَإِرْصَادًا وَإِرْصَادًا۔ دوسری مثال فِي قِرْطَاسٍ فِي قِرْطَاسٍ۔ اس مثال میں را ساکنہ سے پہلے حرف قاف کے نیچے جو زیر ہے یہ اس کی اصلی زیر ہے، یعنی اصلی کسرہ ہے، اور را ساکن کے بعد حرف طا موجود ہے، یعنی حروف استعلاء میں سے موٹے حروفوں میں سے حرف طا موجود ہے، تو ہم یہاں پر بھی را کو موٹا ادا کریں گے، فی قرطاس، جیسے فی قرطاس۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ آج کا سبق اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لیں اور اسے یاد کر لیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو تجوید سے متعلق روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو اور نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔